محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملنی تھی تو 6 مہینے حضرت جبریل کے آنے سے پہلے جو بھی آپ کو خواب آتا وہ پورا ہو جاتا، جو خواب آتا پورا ہو جاتا۔ شاید انہی خوابوں کا نتیجہ تھا کہ آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ کوئی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا جو روٹین سے ہٹ کر تھا، آپ غار حرا میں چلے گئے، وہاں ستو اور پانی لے کر چلے جاتے، اللہ اللہ کرتے رہتے۔ 6 مہینے کے بعد سچے خواب 6 مہینے آتے رہے۔ اس کے بعد پھر جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر کے آپ کو کہا اقرا، پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کر دبایا، فرماتے مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ پھر کہا پڑھے، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وحی آئی اور آپ پہاڑ سے نیچے اترے، آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ مارے خوف کے کانپ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی اور معجزہ دیا کہ ان کا ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے ڈنڈا ہے۔ کہا اس کو پھینک دو۔ جب چھوڑا پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں سے بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، واپس نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، واپس آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ ایک آیت میں فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول ڈرا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ ڈر گئے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ وحی کا آنا یا معجزات کا ہونا یہ انبیاء کے بس کی بات نہیں، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ انسان خود ہی کوئی کرتب دکھائے اور خود ہی ڈرنا شروع کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو 6 مہینے کے سچے خواب اور اس سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی صداقت اور امانت والی، کہ لوگ آپ کو صادق اور امین بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، جو شخص جتنا بات کا سچا ہوگا اتنی اس کی خواب سچی ہوگی، جس قدر بات میں سچا ہوگا اسی قدر خواب میں سچا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین معروف ہیں اور ان کے خواب سچے ہو رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام بھی یوسف ایھا الصدیق، بلانے والا ان کو بھی صدیق کہتا ہے، وہ بھی ان کا وصف ہے کہ سچ بولنا، اور ان کے بھی خواب سچے ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ علماء اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ نبوت کے سال ہیں 23، نبوت کے کتنے سال ہیں؟ دعوت کے کتنے سال ہیں؟ بولو، دعوت کے 20 سال ہیں، نبوت کے 23 سال، یہ بھی سمجھ لو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے۔ دعوت کے سال 20 ہیں، نبوت کے سال 23 ہیں۔ اس لیے کہ جب پہلی وحی آئی تھی اس کے بعد آپ نیچے اترے، بیوی کو کہا مجھے کمبل اڑا دو، مارے خوف کے میں تو کانپ رہا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل تکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے، مگر میں کہتی ہوں ٹھیک ہی ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ آپ صلہ رحم ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں، ہر مشکل میں ان کے کام آتے ہیں۔ جب آپ کی یہ صفات ہیں تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے۔ تسلی دے کر پھر لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل بڈھا آدمی تھا، تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں، ان کے ساتھ آج اس طرح ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور ان کے آنے کے بعد تیرے تاجدار کائنات کے تاجدار بن گئے۔ اور لیتنی جذع فانصرنہ نصرا مؤزرا، کاش یہ دن میری جوانی میں آتے اور میں آپ کا مددگار بن جاتا۔ جب مکے والے تجھے مکہ سے نکالتے تو میں تیرا سپاہی بن جاتا۔ آپ نے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ جو
میری صداقت اور امانت کے راج الاپتے ہیں، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں یہ آپ کو نکال دیں گے۔ تو جب آپ کو پتا چلا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا اور وہ فرشتہ تھا اور اس کے بعد اللہ نے میری شان بلند کر دی ہے، اب آپ کو چاہت تھی کہ وہ دوبارہ آئے۔ پہلے ڈر گئے، اب چاہت ہے کہ وہ دوبارہ آئے۔ 3 سال جا کر حرا کی چوٹی پہ دوبارہ عبادت کی مگر جبریل امین نہیں آئے، حتیٰ کہ فرماتے میرا دل چاہے کہ میں پہاڑی سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کروں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ آیا تھا تو اب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا میں نے اس طرح کی سوچ تھی میری، میں نیچے پہاڑ کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان پر نمودار ہوا، لہو 600 جناح، 600 پر تھے ان کے، قد سد الافق، پورے آسمان پر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سوائے جبریل کے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر میرے دل کو تسلی ہوئی، میں نیچے آیا، پھر آپ لیٹے ہوئے تھے اوپر کمبل یا کوئی چادر لے کر، پھر دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر، اوپر کمبل لے کر اوڑھ کر سونے والے، قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، رب ذوالجلال کی کبریائی پہ۔ تو یہ جو تبلیغ کا حکم ملا ہے یہ 3 سال بعد ہے، اس لیے دعوت کے 20 سال ہیں اور نبوت کے 23 سال ہیں، اور نبوت کے 23 سالوں میں 6 مہینے سچے خوابوں کے ہیں۔ تو 23 سال وحی آنے کے بعد اور 6 مہینے اس سے پہلے سچے خوابوں کے، تو ثابت ہوا کہ 6 مہینوں کی ریشو 23 سال کے ساتھ 46واں حصہ بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب وہی نہیں آئے گی، اب اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے کسی کو غیب کی خبر بتا سکے، یہ ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 عیسائی تھے، ان کو دعوت دی وہاں کے گورنر نے، اس طرح ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ان کی طرف سے گورنر بن کر آیا ہوں۔ تو وہ 2 بزرگ ذو کلا تھے، ایک کا نام ذو کلا تھا، وہ کہنے لگے اگر تیری باتیں درست ہیں کہ ایسے ایسے وہ نبی ہیں اور یوں انہوں نے دعوت دی ہے، تو ان کو دنیا سے وفات پائے 3 دن گزر چکے، اور بعد میں رپورٹ آئی کہ واقعتاً جو رپورٹ انہوں نے دی تھی وہ بالکل سچی تھی، یہ صحیح بخاری میں واقع۔ تو اب وہی نہیں رہی، اب غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کسی کو اس طریقے سے خواب میں بتا دیتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کشف ہو جاتا ہے، صوفیوں کی ایک تفسیر ہے علامہ آلوسی کی روح المعانی، تقریباً 20-22 جلدوں میں ہے، اس میں وہ لکھتا ہے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کیا۔ کتنا مختصر راستہ ہے، ہم خامخواہ تھکتے رہتے ہیں، مجھے میرے استاد نے بیان کیا، اس کو اس کے استاد نے بیان کیا، اس کو اس کے استاد نے بیان کیا، اس کو امام بخاری نے بیان کیا، امام بخاری نے آگے کسی سے، اس نے اور آگے کسی سے، کسی نے تابعی سے، اس نے صحابی سے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں مختصر بات ہے، میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کی۔ یہ کہتے ہیں ہمیں کشف ہو جاتا ہے، جب کشف ہو جاتا ہے تو پھر نبوت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نبوت تو ختم نہ ہوئی، جو چاہو بول دو، مجھے کشف میں یوں ثابت ہوا، بات ختم۔ نہ اسلام بننا بند ہوا، نہ نبوت ختم ہوئی۔ تمام صوفیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمیں کشف ہو جاتا ہے، یہ باطل نظریہ ہے، یہ گندا عقیدہ ہے۔ شیطان ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، شیطان اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے جس کو یہ کشف کہتے ہیں۔ رب رحمان اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنے واقعات تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا ہوتا کہ آج صبح نماز پڑھنے نکلوں گا تو مجھے کوئی قتل کر دے گا، کشف ہو جاتا نا، کشف ہو جاتا، وہ راستہ چینج کر لیے ہوتے، سیکیورٹی لگا دیے ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چل جاتا، ان کو کشف ہو جاتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب سے افضل ترین اس امت کے وہ ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، یہ سب افضل ترین لوگ ہیں، ولیوں کے اولیاء ہیں، ان سے اچھا ولی رب کا کوئی نہیں ہے۔ ان سب کو روٹین میں زندگی گزارنی پڑی، کسی کو کشف نہیں ہوا۔ البتہ کسی کے دل میں اللہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، اس کو الہام بولتے ہیں، دل کا میلان ہو جاتا ہے کسی طرف، جس کو چھٹی حس بھی بول دیتے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی، یہ کسی نہ کسی کا اندازہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کشف کی بات، یقینی بات کہ یوں ہوگا، یہ نظریہ بات ہے۔ البتہ خواب آ جاتا ہے، اور خواب ہوتا ہے، خواب کو بھی لوگوں نے فتنہ بنایا ہوا ہے۔ فضائل حج و صدقات میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک کتب ایک صوفیت کی ٹرم ہے،
نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جنرل سیکرٹری بول دو، دنیا کو چلاتا ہے، وہ حج کرنے گیا مگر پہلے مدینہ گیا، وہاں سے مکہ جانا چاہتا تھا، تو یاد آیا کہ لوگوں نے سلام پہنچانے کا بولا تھا، وہ تو میں نے بھول گیا، ذوالحلیفہ سے واپس مدینہ آیا، سلام پہنچایا۔ تو یہ تبلیغ کی کتابوں میں جہاں پہ لکھا ہو نا تو پھر اس کو نیند آ گئی یا وہ سو گیا، کان کھڑے کر لیا کرو، وہاں پہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو۔ کہتے میں سو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، فرمایا ابو الوفا کیسے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو ابو العباس ہوں، میرے بیٹے کا نام تو عباس ہے۔ کہا نہیں، تم نے قافلہ چھوڑ دیا، اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، قافلہ چھوڑ دیا اس لیے کہ جن لوگوں نے درود پہنچانا تھا، سلام پہنچانا تھا، ان کا سلام پہنچانے کے لیے تم نے ان کے ساتھ وفا کی ہے، تو میں آج کے بعد آپ کا نام ابو الوفا رکھا۔ اب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قافلہ چھوٹ گیا، نیا قافلہ چلے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اچھا تو تم وفا کرو تو ہم نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالا اور مجھے کمر سے پکڑا اور تھرو کر دیا مکہ میں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، خواب کی بات ہے، خواب میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد لکھنا چاہیے تھا کہ جب آنکھ کھلی تو میں مسجد نبی میں ہی تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن صاحب فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو میں مکہ میں تھا اور چھوٹا ہوا قافلہ ایک ہفتہ کے بعد ملا۔ ظاہر وہ بائی روڈ گئے، یہ بائی ایئر گئے، فرق تو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بڑے پریشان، دشمن جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جانا مدینہ کی طرف تھا، گئے مخالف سمت میں ثور کی چوٹی پر ایک بل میں 3 دن گزارا کیا، وہاں سانپ ڈس گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اتنے پریشان ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا ابوبکر پریشان نہ ہو، میرا ہاتھ پکڑو، میں لگا چھلانگ لگانے، ایک قدم یہاں دوسرا وہاں، بلکہ اس کی بھی کیا ضرورت تھی، وہ تو ہر جگہ پہلے ہی موجود رہتے تھے، وہ تو پہلے ہر جگہ موجود رہتے تھے۔ یہ سب تکلفات کا ہے کہ زندگی میں چھلانگ نہیں لگائی، اور اب وفات کے صدیوں بعد ہاتھ نکال کر ان کی تھرو اتنی ہے کہ مکہ میں پہنچایا رہا۔ تو یہ خوابوں کے ذریعے بعض لوگ اپنا گندا عقیدہ اور وفات پا جانے والوں سے مدد مانگنا اس کو ثابت کرتے ہیں، اور کچھ خوابوں کے ذریعے استخارے کرتے ہیں، حالانکہ خواب کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کو گاڑی خریدنی ہے، گاڑی پسند کرو، کاغذات چیک کرو، گاڑی چیک کرو، مستری کو دکھا لو، سمجھ آ گئی، ریٹ سمجھ آ گیا، اس کو بولو مجھے 10 منٹ دو، مسجد میں جاؤ 2 نفل ادا کرو، اس کے بعد دعا کرو استخارے کی، واپس آ کر کے پیسے دو، گاڑی لے لو۔ استخارے کا معنی یا اللہ تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو اس کو آسان کر دے، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اچھا نہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے۔ اگر وہ گاڑی آپ کے لیے اچھی نہیں اور آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، واپس آنے تک یا تو کوئی آپ کو اس کا عیب سمجھ آ جائے گا، یہ تو میں نے چیک ہی نہیں کیا کہ CPLC میں گاڑی کلیئر ہے نہیں کلیئر، معلوم ہوا نہیں کلیئر، میں نہیں لے رہا، یا اس کو کوئی اور گاہک مل جائے گا، یا اس کا ذہن بیچنے سے بدل جائے گا کہ میں بیچ ہی نہیں رہا، خوش ہو جائے گا، آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، استخارے نکلوائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب ذہن سازیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، ذہن بنائے جا رہے ہوتے ہیں، جی میرا ذہن نہیں بن رہا، پھر خوابوں کی تعبیر پوچھی جا رہی ہوتی ہے کہ استخارے کے بعد یہ خواب آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی خواب، استخارے کو اور خواب کو لوگوں نے فتنہ بنایا ہوا۔ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اپنی جان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ہو گئے اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ رب الجلال کسی چیز کی پیشگی خبر دے دیتا ہے کہ ایسے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے کہتے ہیں میرے ہاں بچی پیدا ہوگی، اور واقعتاً بچی پیدا ہوئی بعد میں۔ اور خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جب ذکر اذکار نہ کیے جائیں، گھر میں کفر کا میڈیا چلتا ہو، انٹرنیٹ پہ گند چلتا ہو، ٹی وی پہ اذکار کا خیال نہ کیا جاتا ہو، گھر سے قرآن کی آواز نہ آتی ہو، تو ایسے کچرے کنڈی پہ شیطان خوش ہوتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنون ان کنتم مؤمنین، کہا یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، میرے مومن بندو تم شیطان سے نہ ڈرا کرو، تم مجھ سے ڈرا کرو۔ تو پھر شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے خواب میں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس سے کئی لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب انسان کی اپنی جان کی طرف سے۔ جو خواب اس کی اپنی طرف سے ہوتے ہیں اس میں جو سارا دن سوچتا رہا وہی خواب بن کے، مثلا شادی ہو گئی، 2-4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، ہر وقت ذہن میں یہی ہے کہ مجھے اللہ بچہ دے، مجھے اللہ بچہ دے، تو خواب میں بچہ دیکھے گا، مجھے اللہ نے بچہ دیا۔ تو یہ جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے، ذہن پر جو چیز غالب ہے وہی خواب بن جاتی ہے، جس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ پھر انسان کے جسم میں 4 خصلتیں ہیں، 4 مادے ہیں، اطباء کہتے ہیں چاروں برابر ہوں تو انسان صحت مند ہوتا ہے، ان میں سے ایک زیادہ اور دوسرا کم ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ صفرا، سودا، بلغم اور خون، جس کا خون زیادہ ہوگا وہ
گٹائیں دیکھے گا، آندھی دیکھے گا، بہت کالی کالی چیزیں دیکھے گا، اس کی خوابیں اس طرح کی ہوں گی. اگر اس کی وجہ سے ہے تو یہ اس کے سودا کے اضافے کی وجہ سے. صفرا، خون میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، سفید اور سرخ خون. صفرا زیادہ ہو جائے تو آگ زیادہ دیکھے گا، پیلی پیلی چیزیں دیکھے گا، آسمان پیلا ہو چکا ہے، آگ بہت نظر آ رہی ہے. ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. بلغم زیادہ ہو جائے تو پانی کے دریا، سمندر، سیلاب، بارشیں زیادہ دیکھے گا، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تو یہ جو چار چیزیں ہیں، ان کی کثرت کی وجہ سے خواب آئے تو بھی اس کی نفس کی طرف سے ہے. اگر ہر وقت ایک بات سوچتا رہتا ہے وہ خواب میں آ جائے، وہ بھی اس کے نفس کی طرف سے ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ خالی ڈرانے کے لیے ہے. اس کو چاہیے اپنے ذکر اذکار ٹھیک کرے، صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی شر سے پناہ مانگے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اور جو خواب رحمان کی طرف سے ہو اس کی تعبیر ہوتی. اور پھر یہ ایسا جہان ہے، جب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ طب کے حساب سے بھی ہوتا ہے، پھر لغت کے حساب سے بھی ہوتا ہے. مثلا سفرجل بہی دانہ، مربع بہی آپ نے سنا ہوگا. اگر کسی عرب کو نظر آئے تو سفرجل کے شروع میں سفر کا لفظ ہے، اس کی تعبیر سفر اور جلا وطنی کی کرتے ہیں. اور فارسی میں اس کو بہی دانہ کہتے ہیں. بہی بہا کا معنی ہوتا ہے خوشی، رونق، اچھائی. فارسیوں کو، پاکستانیوں کو خواب میں سفرجل بہی دانہ نظر آئے، اس کی تعبیر ہوگی کہ رونق لگے گی، خوشی آئے گی. تو لغت کے حساب سے بھی تعبیر ہوتی ہے. پھر عادات کے حساب سے تعبیر ہوتی ہے. اگر ایک کافر مردار کھا رہا ہے اس کی تعبیر اور ہوگی، مسلمان کھا رہا ہے اس کی تعبیر اور ہوگی. کیونکہ مسلمان پر وہ حرام ہے، کافر اس کو جائز سمجھتا ہے. وہ کھائے گا تو اس کے لیے غنیمتیں اور خیر ملے گی، اس کو دنیا حاصل ہوگی. اور مسلمان کھائے گا تو یہ چگلی کی، یہ لوگوں کی چگلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو بے عزتی کرتا ہے. موسموں کے حساب سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اگر سردی کے موسم میں آپ کو نظر آئے کہ میں بنیان پہن کر باہر گھوم رہا ہوں تو یہ اچھا خواب نہیں ہوگا. کب انسان ایسے کرتا ہے؟ سردی کا موسم ہو اور آپ بنیان پہن کر باہر گھوم رہے ہو. ایسے کب ہوتا ہے؟ جب اللہ محفوظ رکھے گھر میں کوئی دھماکہ ہو گیا، سانپ نظر آ گیا، جن نظر آ گیا، تو آپ کپڑے کی پرواہ نہیں کرتے ہو، بھاگ نکلتے ہو. تو یہ خواب آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور اگر آپ گرمی میں یہ دیکھو تو یہ خواب آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیکس ہے اور کوئی فکر نہیں ہے، امن کا خواب ہے، آسودگی کا خواب ہے. اللہ اکبر. پھر نیک اور بد کے حساب سے بھی تعبیر مختلف ہو جائے. ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے میں آسمان کی طرف گیا اور واپس نہیں آیا. اگر بیمار ہے مر جائے گا، تعبیر یہ کہ مر جائے گا. اگر صحت مند ہے تو ہو سکتا ہے سفر پر چلا جائے، ہو سکتا ہے حکمران بن جائے. اگر وہ قیادت کی صلاحیتیں رکھتا ہے، اوپر گیا واپس نہیں گیا، مطلب حکمران بن گیا. اگر قیدی ہے چھوٹ جائے گا. ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں اذان بول رہا ہوں. اس کی حیات شکل دیکھی، نیک آدمی تھا. کہنے لگے تو حج کرے گا، پھر اس نے واقعتاً حج کیا. پھر ایک دن ایک اور شخص آیا، کہتا ہے میں اذان بول رہا ہوں خواب میں. کہتا ہے تو چور ہے، اللہ سے ڈر، چوریاں نہ کیا کر. شاگرد کہتے ہیں استاد جی ایک ہی خواب ہے، اس کو آپ نے یہ بتایا تھا، اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں. کہنے لگے وہ نیک آدمی تھا اور اس کی شکل بتاتی ہے شیطان ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کی اذان بول لو، حج کا اعلان کرو. وہاں پہ اذان کا ذکر حج کے ساتھ آیا ہے. وہ نیک تھا، میں نے کہا تو حج کرے گا. اور یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو اناج دیتے ہیں اور کہا چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اگلی بار وہ اس کو لے کر آتے ہیں، اس کے سامان میں کٹورا رکھ دیا. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تم چور ہو. تو یہاں پہ اذان کا لفظ چور کے ساتھ آیا ہے. اس کی شکل بتا رہی تھی کہ شریر آدمی ہے، تو میں نے کہا تم چور ہو، اور واقعتاً چور. تو میرے عزیز بھائیوں، خوابیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن بہت باریکی کے ساتھ جس کو خواب آئے اس کے حالات معلوم ہو، اور جو تعبیر کرنے والا ہے وہ دین کا بھی عالم ہو، طب کا حکیم بھی ہو، لغت کا بھی عالم ہو، حالات حاضرہ پر بھی اس کی بڑی اچھی نظر ہو، اور سب سے بڑھ کر نہایت نیک ہو، صادق اور امین ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہو، تو پھر وہ خواب کی تعبیر کے قریب قریب پہنچ سکتا ہے. ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے جی کچھ پتا نہیں خواب کس کو آئی، بچہ تھا، بڑا تھا، جوان تھا، بوڑھا تھا، عورت تھی، مرد تھا، نیک تھا، بد تھا، موسم کیسا تھا، صحت اس کی کیسی ہے، عقیدہ کیسا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کچھ پتا نہیں. میسج کر دیا جاتا ہے جی خواب میں یوں دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے. نہ اس کی معلومات ہیں، اور جس
کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس پائے کا آدمی نہیں ہے، نہ وہ طب کو جانتا ہے، نہ وہ لغت کو زیادہ سمجھتا ہے، نہ وہ دین کو زیادہ سمجھتا ہے، اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے جناب تم خواب کی تعبیر بتاؤ، پھر وہ کیا کرے گا؟ اٹکل پچو مارے گا ادھر ادھر سے اور اٹا سٹا کر کے۔ اب دیکھو کسی کو بول دیا تو مر جائے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک گائے ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے، میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ جو بدر کے دن ہمارے ساتھی شہید ہوئے، گائے ذبح ہوئی تو بدر کے دن ساتھی شہید ہوئے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 موٹی گائے دبلی گائے کو کھا رہی ہے، کہا یہ 7 سال قحط سالی کے ہیں اور 7 سال بارش کے سال ہیں، اور جو کچھ بارش کے سالوں میں پیدا ہوگا وہ تم خشکی کے سالوں میں کھا جاؤ گے۔ اب یہ دونوں نبی ہیں علیہ السلام، اور دونوں میں خواب گائے کی آئی ہے، اور دونوں کی تعبیروں میں کتنا فرق ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خواب کی تعبیر کا دور چلایا کرتے تھے۔ کسی کو خواب آئی بتاؤ آ کر، تو سب لوگ اپنی اپنی خواب بیان کرتے۔ خواب میں جھوٹ بولنا عام جھوٹ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے مجھے خواب میں یوں آیا ہے اور اس کو وہ خواب میں نہ آیا ہو، فرمایا اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا جو کے 2 دانے لو اور ان کو آپس میں گرہ لگاؤ، نہ وہ گرہ لگا سکے گا نہ جہنم سے نکل سکے۔ خواب جھوٹا بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ جو کچھ بیان کرے اگر اس پر تعبیر کرنے والے نے کہہ دیا کہ یوں ہوگا پھر ویسا ہی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں، ایک کہتا ہے میں پھل کا جوس نکال رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ فرمایا جو جوس نکال رہا ہے یہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پہ روٹیوں کو جانور نوچ رہے ہیں اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور یہ اتنے دن لٹکتا رہے گا کہ پرندے آ کر کے اس کے دماغ کو کھائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو خواب نہیں آیا تھا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اب جو تم نے کہا تھا وہ فیصلہ ہو گیا، اب واپس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بعض خواب بظاہر برے اور حقیقت میں اچھے ہوتے ہیں، اور بعض خواب بظاہر اچھے اور حقیقت میں برے ہوتے ہیں، اور بعض خواب حقیقت اور ظاہر دونوں اچھے ہوتے ہیں اور بعض کے دونوں برے ہوتے ہیں۔ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی خواب دیکھتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگا، لونڈی سے کہتی ہے جا کر محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو میرا خواب بیان کرو، میرا نام نہ لینا اپنا نام لینا، بولنا مجھے آیا۔ اس نے جا کر خواب بیان کیا، ابن سیرین کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہو، یہ خواب تمہیں نہیں آیا۔ زبیدہ سمجھی کہ پھر اچھا خواب ہوگا جو لونڈی کو نہیں آ سکتا، بتاؤ مجھے خواب آیا ہے۔ خواب کیا تھا؟ میں میدان میں لیٹی ہوئی ہوں اور لوگ آ رہے ہیں مجھ سے حاجت پوری کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جو تم بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ ان کو اس کا مہر ادا کرو۔ بیوی کے پاس جانے کو فائدہ اٹھانا کہا ہے، اگر تیرے پاس دنیا آ رہی ہے اس کا مطلب دنیا تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر اس نے ایک نہر بنوائی طائف کی پہاڑیوں سے، آج بھی وہ موجود ہے نہر، آباد نہیں ہے اس میں پانی نہیں، مگر آج بھی وہ اوپر سے بھی پتھر سے بند کی، سائڈوں سے بھی پتھر لگایا، اور آج بھی مزدلفہ میں وہ نظر آتی ہے۔ اس نے حاجیوں کے لیے نہر بنوائی کیونکہ حاجیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ، دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو بعض خواب بظاہر اچھے نہیں ہوتے مگر ان کا معنی اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خواب بہت برا ہو، پریشان کن ہو، وہ کسی کو نہ بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ۔ 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کر جہاں دل ہے وہاں پہ تھتکار لو، پہلو تبدیل کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی شر سے پناہ مانگو، پھر وہ تکلیف نہیں دے گا، کسی کو نہ بتاؤ۔ اور اگر آپ کو یہ ہو شاید اچھا بھی ہو تو پھر کسی خیر خواہ کو بتاؤ، وہ اگر وہ خواب اچھا نہیں، اس کی تعبیر اچھی نہیں، تو پھر وہ تعبیر نہ بتائے اور آپ کو کہہ دے کہ آپ استغفار کرو، آپ اللہ سے پناہ مانگو۔ تو یہ، اور اگر آپ کو خواب صاف پتہ چلتا ہو کہ یہ تو روٹین سے ہٹ کر خواب ہے اور یہ واقعتاً اچھا خواب ہوگا، تو پھر آپ سب کے سامنے بیان کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، لوگ آ کر کے اپنی خواب بیان فرماتے، آپ اس کی تعبیر بیان۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پریشان رہتا، مجھے کبھی خواب نہیں آتا تھا، تو ایک دن مجھے خواب نظر آیا، میں نے جا کر اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے اس کی تعبیر بیان کی کہ ان عبداللہ رجل صالح، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ نیک آدمی۔ اب اس میں کیا تعبیر والی بات ہے؟ عبداللہ تو نیک ہی ہے رضی اللہ عنہ۔ کتنے لوگ تعبیر پوچھتے ہیں ان کو یہ بتا دو کہ اس کا مطلب تم نیک ہو یا تم برے ہو، تو وہ کہتے ہیں تعبیر تو نہ ہوئی۔ بعض کو ٹالنا پڑتا ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں، بعض کو
یہ مختصر تعبیر ہوتی ہے، بعض کی تعبیر لمبی ہوتی ہے، اچھا پھر بعض کی تعبیر پوری ہو چکی ہوتی ہے تو خواب آتا ہے، بعض کی جلدی پوری ہو جاتی ہے، اور جو بہت اچھے خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر دیر بعد پوری ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ ماں باپ اور بھائی مجھے سجدہ کر رہے، کتنے سال لگے، بچپن کی بات ہے، کہاں 40 سال کے بعد نبوت ملی اور کہاں آپ بادشاہ بنے اور والدین اور بھائی لوگ آئے سجدہ ریز ہوئے، کتنے سال لگے۔ تو بعض تعبیریں وقت لے لیتی ہیں، بعض پوری ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اپنے باطن کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، سوتے وقت کے اذکار پورے کیا کرو، صبح و شام کے اذکار پورے کیا کرو تاکہ برے اور شیطانی خوابوں سے محفوظ رہ سکو، اور اگر اچھا خواب آئے تو پھر کسی نیک آدمی، کسی عالم دین کو بتا کر کے اس کی تعبیر حاصل کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ جو خوابوں کو فتنہ بنا لیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کشف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے استخارے خواب میں آتے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا